بعد بہر شام دن رات میں مشاہدہ ہے۔ جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، صحت مند بھی مر رہا ہے، بیمار بھی مر رہا ہے۔ کیوں مرتے ہیں؟ نہیں مرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو سامان تو ہم یہاں پر ہزاروں سالوں کا بناتے ہیں، تو کیوں مریں ہم؟ لیکن نہیں، یہ قانون قدرت ہے۔ جس رب تعالی شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے کہ جاؤ میاں دنیا میں جاؤ چند برس، 50 60 70 بڑی چھال بچ گئی تو 100 سال، ہماری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، ہم تمہیں اس نعمتوں سے نواز دیں گے جو تمہارے دماغوں میں نہیں آئی، تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھی، کانوں نے نہیں سنی، وہ نعمتیں دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی جنت، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب تعالی شانہ کا دیدار ہوگا جنت۔ اور اگر ہم نے یہ چند دن کی زندگی اپنے اللہ کی فرما برداری میں نہ گزاری، جیسا کہ ہم چل رہے ہیں، جو اس وقت ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، تو خدا کی قسم ایسے ایسے عذاب دنیا میں آئیں گے، موت کے وقت آئیں گے، موت کے بعد آئیں گے، قبر کے اندر آئیں گے، حشر یوم الحساب میں آئیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کہ جو بڑا اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، اور میرا جڑا دینا نا تانوں عذاب بڑا شدید ہے۔ جس کو اللہ شدید کہیں وہ کتنا شدید ہوگا۔ عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے، خواہ ڈکیت ہے، قاتل ہے، چور ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، جیل میں ہے، پھانسی لگن والا ہے، چکی لگے ہے، ہر شخص یہ دنیا میں رہ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں یا نئے کپڑے پہنتا ہے، گاڑی میں گھومتا ہے یا ننگے پیری بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ یار میں نیک ہو جاؤں، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، مت بھولنا، یہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر، بھئی ادھر دیکھو، اوے بابا ادھر دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم باہر فرشتے آ رہے ہیں ادھر، کوئی چھوڑو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، توجہ سے سنو بات کو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، کتنا ہی وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ ہوں ادھر بیٹھنے لگ گیا، اور توجہ کر سونے، توجہ کر کہ میں نیک ہو جاؤں۔ اب نیک کیوں نہیں ہو پاتا؟ چاہتا بھی ہے جی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک آئی سی لگایا، میں دیسی لفظوں میں بات کرتا ہوں، اس کو نفس کہتے ہیں، اور ٹوٹی دا نا نفس نہیں ہے گا، وہ ایک ایسا آئی سی جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے یا اچھائی کی طرف، اس کو نفس کے نام سے اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے میں نے اے سی لگا دی، آئی سی لگا دیا ہے نا، یہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جائے گا، اور یہ خود نہیں جائے گا، اس کو پٹی شیطان پڑھائے گا، پٹی شیطان پڑھائے گا، اور یہ اس کے کہنے پہ چل پڑے گا۔ لہٰذا میرے بندو، تم اس کو پٹی میرے پاک نام کی پڑھا دو، اللہ کی پٹی پڑھا دو، تو یہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، یہ اچھائی کی طرف چلے جائے گا۔ کبھی کبھی اس پہ بھی شیطان کا غلبہ آ کے گڑبڑ کر دے گا، لیکن اگر تم نے ایک خاص مدت تک اس کو میرے پاک نام سے خوب چمکایا
اور اس کی پالش کی تو انشاءاللہ یہ ایسا پاکیزہ ہو جائے گا کہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا، یہ تمہیں لے کے فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہم ایسے نیک ہو جائیں کہ ہم سے نیکی خود بخود ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن شروع میں نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کا پاک نام اللہ 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 اللہ، میں کہہ رہا ہوں عرش میں ایک ستون ہلنا شروع ہو گیا ہے۔ رب تعالی شانہ باوجود اس کے کہ علی بذات الصدور ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ پوچھے گا کیوں ہلنا پیا پڑیا لوکا، کیوں تو کی ہویا تو؟ وہ کہے گا اے اللہ فلاں شخص دنیا میں آپ کو پکار رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، آپ اس کو بخشش کا پروانہ لکھ دیں۔ اللہ پاک کی بات اس گھڑی تو وہ بخشا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی برائی نہیں کرتا تو وہ نیکوں میں اس کا نام شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ماحول، معاشرہ، اس کی اپنی بری عادات، اس کے اپنے برے دوست احباب اس کو پھر برائی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے، جہاں چکر بندہ ڈیگ پہ تو چکڑو چکڑی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ پکارتا ہے تو پھر اس کی بخشش کے پروانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے بچپن میں آنکھ کھولی، ماں پیو نے بھی کوئی اللہ توبہ کر دیا نہ ویکھیا، جن خوش نصیبوں نے دیکھا وہ کامیاب ہو، اور جنہوں نے ماں باپ کو نہ دیکھا ساری رات بلو پرنٹ ویچتے رہے، سویرے اٹھ کے اوپر پریکٹساں کرتے رہے، تو اگو شوق کماری پیدا ہونے نے، ادو کوئی اللہ دے ولی دے نہیں پیدا ہونے، سمجھ گئے؟ جب ماں باپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا، نیکی کا ماحول اختیار نہیں کیا، تو اولاد کتوں نیک ہو جائے گی؟ اب ماحول سردی کا ہے نا، ہر ایک نے گرم کپڑے پہنے ہوئے، ضرورت ہے پہننے پڑتے ہیں، یہی گرمی کا ماحول ہو جائے گا تو پکے چلنے لگ پہن کے پتلے پتلے کپڑے پاؤں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ آپ میں سے سارے ہی اکثر ماں باپ ہیں، شادی شدہ ہے، آپ نیک ہوں گے تو اولادیں نیک ہوں گی، اور اگر آپ نے برائی اختیار کری، نیکی کا ماحول اولادوں کو نہ پیش کیا اور وہ نیکی کے راستے پہ ان کو نہ ڈالا، تو تم خود تو جہنم میں جائے گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور وہ رب تعالی شانہ کی پاک بارگاہ میں ایک دعائیاں دیں گے، اے اللہ اے ساڈے ماں پیو نے سانو کوئی ہدایت مت نہیں دیتی، انہوں نے پہلے سٹ جہنم وچ، سانو بعد چھوٹی، تو تم پہ بڑی ذمہ داری ہے، میرا بیاہ کرا کے گڑبڑ کرنی یہ نہیں ہے کچھ بھی، یہ تو قانون قدرت ہے، جانور کرتے، کتے بلے سب کچھ کرتے پھرتے۔ ہماری زندگی کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اور جو خوش نصیب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور فرما برداری کا مقصد پتہ ہے آج کل کی لیتا ہے کہ بھج کے نماز پڑھ لینی، سمجھ گئے؟ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن نماز تو تمہاری ذاتی عبادت ہے، نماز تو اپنے سائنل ترقی سے لڑائی جھگڑا کرنا، مار پٹائی کرنا، راہ جاندے تو کی کام کرنا ہے، جس جگہ تم ملازمت کرتے ہو یا کاروبار ہو یا سیٹ ہو یا مالک ہو یا ماتحت ہو، وہاں تم دیانتداری سے رہتے ہو، بجلی دے نہیں چوری کرتا کارخانے دار، سب اکثریت لگی ہے، کی ہوئے گا؟ ابھی بھی گنگا رام نے
جو وہاں زمینوں الاٹ کروائی تھی اور وہاں پر اس نے جو بجلی پیدا کرنے کا یونٹ تھا اس کا آج بھی خرچہ 1 روپے یونٹ سے زیادہ نہیں ہے، 1 روپے یونٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ سانو 32 33 15 20 روپے دے یونٹ ملتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ سب چور بازاری میں جاتا ہے۔ واپڈا والے بھی رلے نے، عوام بھی رلی، اور یہ تسی حرام سور دی کمائی کٹھی کر کے تے ہر سال حج تے چلے جاؤ، ہر سال عمرے تے چلے جاؤ، اے میرا 20واں حج تے میرا 15واں عمرہ وے، بڑے چھتر پہن گے، معاف کرنا، یہ تمہیں کھڑیاں کھڑیاں گلاں کوئی نہیں دسے گا، کیونکہ سیپی مولوی نے تنخواہ دار ہے، انہیں کچھ پتا کہ ذرا کو میں انتظامیہ صدر دے خلاف چودھری دے خلاف کو گل کی تھی، وہ منو کنوں پھڑ کے باہر کٹ دے گا، میرا ان پانی مک جائے گا۔ کھری بات تمہیں وہی بتائے گا جو اپنے 10 ناخنوں کی مزدوری کرے، اللہ سے بھیک مانگے، اور وہی آپ کو کھری بات بتائے گا۔ اور جو کھری بات پر عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ 1,24,000 لگ بھگ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور یہی ان کی آواز تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، لیکن یہ بظاہر جملے کا ترجمہ تو یہ ہے، لیکن نہیں، ہم یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اے اللہ اب جتنی زندگی آپ نے ہمیں دے دی ہے ہم وہ آپ کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ کہتے گریباں چ منہ پا کے دیکھا تو کرو، اور راتی سون تو پہلے 1-2 منٹ کا محاسبہ ہی کریا کرو کہ آیا میں نے آج اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا یا نافرمانی کی؟ 10 نیکیاں کیتیاں تے 100 گناہ کیتے، یا 100 نیکیاں کیتیاں تے 10 گناہ کیتے، 10 بھی چھڑ دے۔ تو جب تک ہماری زندگی کی سوچ نہیں بدلے گی، خدا کی قسم ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور میں تمہیں ایک بات لکھ کے دیتا ہوں، آج اسی تے کچھ سخدہ صاحب پہ لینے پہ ہیں نا، لیکن جو ہمارے حکمرانوں نے آج سے 50 سال سے لے کے اب تک جتنا ہم کو بیچ دیا ہے، 12 لاکھ روپے کا بچہ پیدا ہوتا تو مقروض ہے، 12 لاکھ دے تسی بھی مقروض ہو، میں بھی مقروض ہوں، تے جنہ نے قرضہ دیتا ہے نا انہوں نے ڈنڈا چ جان ہی ہے، وہ ایک بم مار کے تمہیں تے اے جڑے حکمران ہے شو کر کے بچ جان گے، جا کے انہیں یہ جتیاں صاف کرنا پڑیں گے۔ جب تک آپ لوگ جاگیں گے نہیں، اور جاگن کا مطلب میں نہیں کہ جلسے کرو جلوس کرو، نہ، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں اللہ کی فرما برداری میں کتنا ہوں۔ جب ہم سب رعایا، حکمران، بادشاہ، وزیر سب سوچیں گے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں زیادہ چل رہا ہوں، کم گناہوں میں ہوں، تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے راستے میں نہ ڈالا، تو خدا کی قسم ہماری نسلیں جو ہے نا وہ سوائے بجائے اس کے کوئی کلمہ پڑھ کے سانو سال ثواب کرن بخشن، وہ سانو گالاں کڈن گے۔ ہم بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم وہ سب سے جو زیادہ خطرناک ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جتنی بھی اللہ کے عذاب آئے وہ حقوق العباد ادا نہ کرنے پر آئے۔ اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا اس وقت تک کہ تو کہ کہتے ہیں نمازاں نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، روزے نہیں کرتا، نہیں، اللہ نے ٹھیک دیتی تھی۔ لیکن جس وقت ہم اللہ کی مخلوق بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وہ کی انہوں نے اختیار ہے کہ سانو بیچ دیں،
تو بعد چو قرضے لے کے تو قرضے معاف کرا لین. تھوڑی رقم قرضیاں دی آندی ہے بہتی واپس پھر چلی جاتی ہے. یہو جہا بے وقوف تو پاگل ملک اور پاگل حکمران دنیا چ کوئی نہیں ہے گے. سب تو زیادہ عمرے کرنے والے جو سعودیہ نے ریکارڈ پیش کیتا ہے وہ عمرے کرنے والے مسلمان پاکستانی نے، تے دوسرے نمبر تے سب تو زیادہ حج کرنے والے پاکستانی نے. سمجھ گئے ہو؟ لیکن بے ایمانی، چور بازاری، ہیرا پھیری، لٹ مار دے وچ ساڈا دنیا دے وچ 160واں نمبر ہے. 159 ملک ساڈے تو زیادہ شریف نے، زیادہ نیک نے، اسی 160ویں نمبر پہ. یہ زندگی ہم بہت غلط گزار رہے ہیں، بہت غلط زندگی. کہ لٹ مار کی تو عمرہ کرنے چلے گئے. کسی پیر صاحب جو نال کے اندر نے وہ لفافہ پڑھایا تو ٹکٹ پڑھایا تو چلو جسے بڑا تیر مار لے. اور نہیں، بالکل میں اللہ معاف کرے آج عمرے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن پاکیزہ کمائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کرتا پاندہ ہے 99 روپیے اندے پاکیزہ نے 1 روپیہ وچ حرام دا نرلا دیتا وے، او اس نے آگ جہنم کا لباس پہن رکھا. تو جی اس دا کرتے تے اینی پابندی ہے، لگتی تے اینی پابندی ہے، تو کیا اللہ کے گھر جانے کے لیے حرام سور کیا لے کے چلے جائیے سی؟ ٹھیک صاحب نے ٹکٹ پڑھایا، نال لفافہ پڑھایا، اوکے چل میرا مرید کیا بات ہے، تو پتر تنوں میں نال لے او کنجرا تو پہلے آپ سے اپنا جان کا انتظام کر. خاتون جنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو قبر میں جب وہ تو بڑی وہ پردے کی کمال درجہ، تو کسی نے کہا ہے قبر اور تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے اندر لخت جگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ صاحب، اور تیرے اندر حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی والدہ آ رہی. قبر نے آواز کا منو کہانیاں نہ سنا، منو کہانیاں نہ سنا، منو اے دس کے اے اعمال کی لے کے آ رہے. اور اعمال ان کے اللہ اس قدر پاکیزہ اعمال تھے کہ جب کبھی آپ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، جب کبھی بھی اپنے ابا جان سے ملنے کے لیے آتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، چند قدم آگے بڑھتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، چومتے اور اپنے پاس بٹھاتے، خود باغ میں بیٹھتے. یہ ان کو اللہ نے نیکی کی وجہ سے، پارسائی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی وجہ سے یہ اللہ نے ان کو درجہ دیا. دھوکے میں کی زندگی نہ گزارو بھائیو، دھوکے کی زندگی نہ گزارو. بہت خدا کی قسم نقصان کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت نقصان کی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عاشق بن جاؤ، عمل کرو. اے نہیں آج جیسے یہ کہتے رہے سارا سال تے پانی پا پا کے دودھ بیچتے رہے تے آج 11ویں دودھ چڑھا دیتا، چلو جی تاتا صاحب آج دودھ چڑھاتا، پاک صاحب ہو. یہ ہندوانہ کافرانہ سوچے ہیں، یہ طریقے غلط ہیں. اللہ کو اپنا بندہ 24 گھنٹے بندگی کی حالت میں چاہیے، 24 گھنٹے فرما برداری کی زندگی میں چاہیے. ہاں پھر تھوڑی بہت گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، انسان بندہ ہے تو اللہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ نماز کے لیے وضو کریں گے، ہاتھوں سے چہرے سے جتنے گناہ ہوں گے سب دھل جائیں گے، پیروں سے نماز پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں کوئی بڑا پیڑا کام کیتا ہوئے گا تو پھر 2 نفل توبہ دے پڑھ کے اللہ کو معافی مانگے. تو بھائیو اپنی زندگی کی سوچ جو ہے اس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف فوکس کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جو روزانہ کچھ نہ کچھ دروشی پڑھے، اس کو حاصل ہوگی.
سمجھ گئے؟ بس چلو